बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। वो लोग जो किताब को मज़बूती से थामे रखते हैं और अपनी नमाज उनको कायम करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन, ऐसे लोगों के, ऐसे मुस्लिहीन के अजर को हम ज़ाया नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जिस निज़ाम बंदगी को पसंद फरमाया है उसमें एक कुरान मजीद की तिलावत और रोज़ा भी है। कुरान मजीद की तिलावत और रोज़ा, इन दोनों का ताल्लुक़ इस बिना पर बहुत अहम है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का जो यकबारगी नुज़ूल है वो आसमान दुनिया पर इसी महीने की एक रात में नाजिल फरमाया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया, और वो कुरान मजीद भी वो जो किताब हिदायत है लोगों के लिए, जो बाइस शिफा है लोगों के लिए। कुरान मजीद की तिलावत किस तरह से की जाए कि हम कहें कि हमने अल्लाह की बंदगी की है या उस अल्लाह के निज़ाम बंदगी के मुताबिक हमने काम किया है, क्योंकि अल्लाह का ये मुतालबा है या अल्लाह ने ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो लोग तिलावत का हक़ अदा करते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो कुरान मजीद की वो किताब की तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह के तिलावत करने का हक़ है, वही हकीकत में वही मोमिन है। और जो मैंने इब्तिदा में आपके सामने आयत तिलावत की है कि वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन, इस आयत की रोशनी में अगर हम दीन इस्लाम का कोई उन्वान या निज़ाम बंदगी की कोई मुख्तसर तरीन को फ़हरिस्त बनाना चाहें, वो सिर्फ़ इन्हीं दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। एक कुरान मजीद यानी किताब हिदायत, उसमें गौर व फ़िक्र और तदब्बर, और दूसरा नमाज। और अगर इंसान ये देखना चाहे कि मैं जो कुरान की तिलावत के ज़रिए अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ, ये मेरी बंदगी अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत पा रही है या नहीं, तो चंद चीज़ें हैं उनको अगर हम देखें, चंद इलामात जो कुरान मजीद में ही मज़कूर हैं, अगर हम उनको देखें कि क्या उन इलामात का ज़ुहूर मेरी तिलावत के बाद मेरे जिस्म पर या ज़ाहरी तौर पर मेरे आमाल में हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस तिलावत को अपनी बारगाह में इस कुरान के साथ तमस्सुक को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ फरमाई है, तहसीन फरमाई है, जो कुरान मजीद की तिलावत करते हुए और कुरान मजीद के अहकामात को सुनते हुए उन पर अल्लाह का रोब और दबदबा और खौफ तारी हो जाता है, और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र सुनते हुए उनके जिस्म के अंदर, उनके दिमाग में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है, या वो आरज़ू करने लगते हैं, या वो अल्लाह से ये उम्मीद कायम कर लेते हैं कि अल्लाह उन्हें इन नेमतों से नवाजेंगे। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िल इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, वो जब कुरान मजीद जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उसका कुछ हिस्सा जब सुनते हैं और हक़ को पहचान लेते हैं, तो इस हक़ को पहचान लेने की वजह से और अल्लाह के कलाम को सुनने की वजह से उनकी आँखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है। कुरान की तिलावत करते हुए, कुरान मजीद को पढ़ते हुए, अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करते हुए और अल्लाह के अज़ाब और उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको किस किस्म की कैफियत में और किस किस्म की आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, उसको सुनते हुए अगर मेरी और आपकी आँखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है, तो गोया हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हम तिलावत कुरान का हक़ अदा कर रहे हैं। हम उस ज़ुमरा में आते हैं जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, और इसी तरह कुरान की तिलावत करने के बाद
اگر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، میرے دل میں اللہ کی بندگی کا شوق بڑھ جاتا ہے، میرے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کا اشتیاق بڑھنے لگتا ہے، اللہ سے ملاقات کی رغبت میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی تعلیمات پر، نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اسی زمرہ میں آتی ہے یہ چیز کہ گویا ہم تلاوت قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو ایمان والے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت یوں ہوتی ہے گویا اس میں ایمان انڈیلا جا رہا ہے، ان کا ایمان اللہ پر بڑھتا ہے، ان کا ایمان رسولوں پر، کتاب پر ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے جسموں پر ان کے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دلوں پر، جسم پر اللہ کی خشیت غالب آ جاتی ہے، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت میرے اور آپ کے اندر اللہ کی بندگی کا شوق اور جذبہ پیدا کر رہی ہے، اگر قرآن کی تلاوت کے بعد مسجد میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، مسجد میں زیادہ دل لگنے لگ گیا ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو یقیناً میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، رسمی طور پر صرف رمضان المبارک میں روایات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز میں، عشاء کے بعد تراویح میں سنا اور سنایا جانے لگتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں رسماً ہو رہی ہیں تو پھر قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے، یعنی اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو یقیناً میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ قرآن ہمارے لیے باعث سفارش اور شفاعت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کو نہ پڑھنے والوں کے بارے میں استغاثہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اپنے امتیوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے، رب امتی رب امتی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کو ہدایت کی روشنی دکھا دیجئے، وہی نبی رحمت قیامت کے دن اپنے امتیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے اور لیکن قرآن کو پس پشت رکھ دیا، قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کیا، قرآن کے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن کے بتائے ہوئے رستوں پر نہیں چلے، تو ان کے بارے میں یہ استغاثہ دائر کریں گے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے، میرے امتیوں نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھی، تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج تو ان سے پوچھ کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو معزز ناظرین، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے باعث شفاعت اور سفارش نہیں ہوگا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ انسان جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، صبح و شام اس کو پڑھتا بھی ہے، لیکن اس میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا، وہ شخص بھی اس استغاثہ کی زد میں آئے گا۔ اور وہ انسان جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر بھی کرتا ہے، اور لیکن اس میں غور و فکر اور تدبر کے بعد جس رستے پر چلنے کا حکم ہے اس رستے کو نہیں اپناتا، اور جس رستے کو ترک کر دینے کا حکم اس کو ملتا ہے قرآن میں اس کو ترک نہیں کرتا، وہ شخص بھی اس استغاثہ کی زد میں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثہ سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہوگا، اور قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر اور تدبر کریں، اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد جو
حکم ہمیں ملے کہ اس کو کرنا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جس راستے کو چھوڑنے کا یہ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن یہی روزہ، یہی قرآن ہمارے لیے باعث سفارش، باعث شفاعت بن جائے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو سونے سے جگائے رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، مجھے سنتا رہا، میری تعلیمات میں غور و فکر اور تدبر کرتا رہا، تو اس کے حق میں میری سفارش اور شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، جس نے روزے کو اس کے آداب کے ساتھ گزارا اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کو ان کے حقوق کے مطابق اور آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔